وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ حضرات محترم، گزشتہ کئی مجلسوں سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت کے مچ پہلو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ آج کی مجلس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سیرت کے ان پہلوؤں کا تذکرہ عرض کرنا ہے جن سے میں اور آپ ہر انسان ان سے دوچار ہوتا ہے۔ تو یہاں میرے اور آپ کے سوچنے اور فکر کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی اس سیرت کے اس پہلو کے اوپر پورے اترتے ہیں، اور کتنے ہیں جو اس معاملے میں ناکام و نامراد اپنی زندگی میں اپنی زندگی ختم کر لیتے ہیں۔ اس میں کسی اور کو فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں یہ گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا تو ہر انسان کا اپنا دل جواب دے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج سے پہلے جتنی باتیں ہوئی وہ ایک نبی اور اس کی دعوت کی حیثیت سے تھی۔ ہم نہ تو اللہ کے نبی ہیں، نہ اتنی بڑی آزمائشوں کے قابل ہیں کہ ہم یہ آزمائشیں برداشت کر سکیں۔ اس لیے اللہ کسی انسان پہ ایسی آزمائش نہیں ڈالتا جس کو ادا کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا، اور بلکہ خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لیے یہ دو آیات جو سورۃ بقرہ کی آخری ہیں، اس میں جو انعامات دیے ہیں پہلے کسی امت کو یہ عطا نہیں ہوئے۔ ان میں ایک یہ تھا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ مجھ پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کے اٹھانے کی طاقت میرے اندر نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا تھا، نعم میں تیرے لیے وہ بوجھ نہیں ڈالوں گا جس کی اٹھانے کی قوت تیرے اندر نہیں ہوگی۔ تو ہمیں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں کسی ایسی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جاتا جو ہمارے بس کے اندر نہ ہو۔ تو میرے عزیز بھائیو، اب آج کی مجلس میں جن پہلوؤں پہ مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے